بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے اسی اعتراض کے تعلق سے پڑھا تھا نا جو حاضر و ناظر پر ہوتے ہیں. تو سارے اعتراض مکمل کر چکے تھے ہم. اور ایک نیا باب شروع ہوا تھا ہے نا کل. یہ جاتی ہے حضور کو بھائی کہنا کیسا ہے سر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی، اصل میں اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہنے کا مسئلہ یہاں ذکر کیوں کیا گیا؟ پہلے ایک بنیادی بات آپ کو میں بتا دوں کہ اس کتاب میں انہی مسئلوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ جن مسئلوں کی بابت علماء دیوبند سے سوال کیا گیا اور انہوں نے ڈنڈی ماری. ڈنڈی مارنے کا مطلب ہے انہوں نے کچھ کا کچھ بیان کیا. اب وہ مصلحت ہو یا پھر انگریزوں کی چاپلوسی ہو یا پھر اور بھی بہت سارے وجوہات ہوں، تو جہاں جہاں ڈنڈی ماری ہے وہاں وہاں ان مسئلوں کو جو ہے ذکر کیا گیا. تو شروع کرتے ہیں اس وقت. تو بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہنے کے بیان میں اس مسئلے کو بیان کیا ہے، اس باب کو، اس بیان کو وعلیکم السلام ذکر کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ایک مقدمہ ہے، دو باب ہیں. مقدمہ نبی کی تعریف میں ہے اور ان کے درجات کے بیان میں ہے. چونکہ ہمارے نبی کو بشر کہہ رہے ہیں، صرف بشر، تو ہمارے نبی کو صرف بشر کہو گے یا پھر ہمارے نبی کو بھائی کہو گے؟ تو صرف بشر تو نہیں کہہ سکتے نا. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بشر کہا ہے، لیکن وہ اللہ ہے اور اس کے تو تحت سارے بندے ہیں ہی نا. تو ایسا کہنے والوں کے تعلق سے کیا حکم ہے اس بیان میں؟ اس میں ایک مقدمہ بیان کیا، دو باب ہے. مقدمہ نبی کی تعریف اور اس کے درجات کے بیان میں ہے، اور مقدمہ کی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہی کہ مقدمہ جو ہے آگے آنے والے بیان کی بصیرت کے لیے ہوتا ہے، تاکہ ہمیں آگے آنے والے بیان میں رہنمائی ہو جائے. تو ہم نبی کی تعریف پہلے پڑھیں گے، پھر اگلے بیان دو بابوں کو، ہر بیان میں دو باب ذکر کیے جائیں گے، ہے نا. پہلے ثبوت میں، پھر دوسرا والا اس کے رد میں. رد کا مطلب ان لوگوں نے جو ہم پر جو ہے الزامات کیے ہوئے ہیں ان کے بیان. ان لوگوں سے مراد وہی ہیں بازو والے. بازو والے مطلب وہ جو دیابنا وہابیہ ہے نا، ان لوگوں نے اعتراضات ہم پر کھڑے کیے ہوئے ہیں. تو عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ نبی وہ انسان یعنی مرد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے احکام شرعیہ کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہوا ہے. یہ شرح عقائد نصفی میں عبارت موجود ہے جو ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہے، ہمارے پاس موجود بھی ہے کتاب. لہٰذا نبی نہ تو غیر انسان ہو سکتا ہے اور نہ کوئی عورت آج تک نبی ہوئی ہے. قرآن پاک فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہا. نوحا الیہا باریک لکھا ہوا ہے، نوحی الیہم یہ ہے، یعنی ہم نے قرآن، ہم نے جو ہے آپ سے پہلے نہ بھیجا کسی کو مگر وہ انہی کو بھیجا جو مرد تھے ہیں، جن کی طرف ہم وہی کیا کرتے تھے، اور وہ سارے کے سارے مرد ہی تھے. پتہ چلا کہ جن، فرشتہ، عورت کبھی نبی نہیں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہو سکتے ہیں. عقیدہ اگلا بیان کیا کہ نبی ہمیشہ اعلیٰ خاندان، اعلیٰ نسب وغیرہ میں ہی جو ہے جلوگر ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. نہایت عمدہ اخلاق ہوتے ہیں ان کے، اور ان کو بہترین اعلیٰ مراتب پر فائز کیا جاتا ہے. ذلیل قوم اور ادنا حرکات سے ان کو محفوظ رکھا جاتا ہے. بہار شریعت میں یہ بات منقول ہے، بہار شریعت سے. جلد اول میں بخاری شریف کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہرقل بادشاہ روم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان پہنچا، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ تم سلامت رہو گے، تو ہرقل نے ابو سفیان کو بلا کر کے حضور کے متعلق کچھ سوالات کھڑے کیے. یہ حدیث ہم نے خود اپنے شیخ صاحب سے پڑھی ہے نا، شیخ الحدیث جامع الرضا میں حضور مفتی صالح صاحب کے بلا بڑی تفصیل سے حضرت نے پڑھائی ہوئی ہے. تو ہرقل نے جو ہے تقریباً ہم نے سوالات اس کے گنے تھے جو حضرت سفیان، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے کیے کے بعد میں ایمان لے آئے تھے یہ، تو پھر جو ہے ان سے جو کیے گئے تھے وہ تقریباً 12 سوالات تھے، اور 12 سوالات کے سچے سچے جواب دیے تھے. معاملہ اصل میں یہ تھا
کہ شاید اس میں ذکر ہو، پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر پورا میں کھول کر کے پورا آپ کے سامنے نقشہ رکھ دوں گا یہ کیا بات تھی۔ کہہ رہے ہیں ان میں جو سوالات کیے دیے تھے، ان میں پہلا سوال تھا کیف نسبہ، ان کا نسب کیسا فیکم، یعنی تم لوگوں کے بیچ میں وہ کس نسب میں ہے، اعلیٰ خاندان ہے یا ذلیل ہے، تم میں سے کس خاندان کے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا ہوا فینا ذو نسب، بہت اعلیٰ خاندان کے، بھائی قریش جانا مانا خاندان ہے ان کا، عربیوں میں قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، مطلبی ہیں، عبد المطلب سے ہیں، عبد المطلب تو تمہیں پتہ ہی ہے، جو کیا بولتے ہیں خانہ کعبہ کے متولی بھی ہیں، خانہ کعبہ کی ساری چابیاں ان کے ہی پاس ہیں، تو عبد المطلب یعنی مطلبی ہیں یہ۔ تو اس کے جواب میں ہرقل نے کہا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي قَوْمِهِمْ، یہ معاملہ رسول کا ہی رہتا ہے کہ وہ اپنی قوم میں بڑے عمدہ مراتب پر فائز رہتے ہیں۔ پھر یہ جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں تنبیہ، اچھا یہاں ذکر نہیں کیا پوری بات، ہم اس کو تھوڑا سا بصیرت کے لیے بیان کر دیتے ہیں۔ معاملہ اصل میں یہ تھا کہ اس نے یہ لوگ مطلب جو ہے ادھر سے پہنچے تھے قریشی لوگ، یعنی مکہ شریف سے تجارت کے لیے کہاں پہنچے تھے؟ ہیرقل کے، وہ ادھر عالی شان وہ کیا بولتے عراق میں شاید اس کا تھا، یا پھر جو ہے قسطنطنیہ میں، قسطنطنیہ یعنی روم، جو روم تھا اس کو جو ہے کیسر روم، اس بادشاہ کو کیسر بولتے تھے، لیکن یہ ہرقل بادشاہ ادھر ملک کے شام سائڈ میں رہتا تھا، مطلب جو ہے بادشاہت کرتا تھا، جہاں تک مجھے دھیان ہے، بحر کیف جہاں کہیں بھی ہو، یہ لوگ جو ہے تجارت کے لیے پہنچے تھے، کچھ قریشی کفار ہے نا، اس وقت تو کفار ہی تھے، نہیں مانتے تھے، تو یہ پہنچے تھے، تو جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو بلا بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام بھیجا تھا ہرقل کے پاس، ایک اس کو مطلب جو بھیج دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب مدینہ شریف پہنچے تھے تو کام شروع کر دیا تھا کہ جگہ جگہ بادشاہوں کو مدعو کرتے تھے اسلام کی طرف، وہی سلام اوپر لکھ کر کے اور اوپر سے جو ہے بسم اللہ سے شروع کر کے اور نیچے اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، تو ایسے ہی بھیجا تھا۔ تو آپ کے کیا بولتے ہیں پہنچے تھے، وہ خط پڑھا گیا تھا ہرقل کے دربار میں، جب ہرقل کے دربار میں پڑھا گیا تو وہ اسی کشمکش میں تھا، میں اس خط کا کیا جواب دوں، کیا لکھوں، کیا جواب دوں، ان کو روک لیا تھا، جو اسلام کے سفیر تھے ان کو روک لیا تھا۔ اتنے میں پتہ چل گیا کہ قریشی لوگ جو ہے تجارت کے لیے اسی ملک میں پہنچے ہوئے ہیں، تو پھر جو یہ لوگ پہنچے ہوئے تھے تو ہرقل نے چال کھیلتے ہوئے ان کو بلا لیا کہ ان کو بلاؤ اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو جس کے بارے میں خط آیا ہے کیا یہ واقعی میں ہم پر چڑھائی کر دیں گے، اگر یہ ہم سے بات ہم جو ہے ان کی بات نہیں مانیں گے؟ تو ان کو بلایا، اور یہ ابو سفیان تھے ان میں زیادہ سمجھدار، تو اور بھی بہت سارے لوگ تجارت کے لیے آئے تھے، تو ان کو کھڑا کر کے کہا اچھا تم یہ بتاؤ، ہم تم سے کچھ سوالات کرتے ہیں، ان کے صحیح صحیح جواب دینا، اگر تم صحیح صحیح جواب نہیں دو گے تو پتہ نہیں کیا سزا، مجھے بر وقت دماغ میں وہ حدیث پوری دھیان نہیں آ رہی ہے۔ تو بہر کیف وہ سوالات کیے گئے اور اس کو ان کو ابو سفیان کو آگے کر لیا گیا اور ان کے سارے ساتھیوں کو پیچھے ان کے کھڑا کر دیا گیا، کہا، اور ہرقل نے کہا کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو ویسے ہی تم وہیں نکیر کر دینا اور وہیں پر جو ہے آپ سٹاپ کر دینا انہیں اور بتا دینا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو پھر ابو سفیان سے 12 سوالات یا شاید 15 سوالات یہ سوال کیے گئے تھے کہ وہ کیسے ہیں، ان کا دین کیا ہے، ان کے دین کو ماننے والے لوگ کیسے ہیں، وہ کیا جو دعویٰ کر رہے ہیں ان سے پہلے یہ دعویٰ کسی اور نے بھی کیا تھا، یہ سارے سوالات کیے گئے۔ اس میں یہ بھی سوال تھا سب سے پہلا کہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ بتاؤ تم میں کیسے نسب والے ہیں، سب سے پہلا سوال ہے نا، یہ کیا گیا۔ تو ابو سفیان چونکہ اس وقت مومن نہیں تھے، ایمان نہیں لائے تھے، تو ان کے دماغ میں تو آ رہا تھا کہ میں یہ کہہ دوں ارے وہ بہت ایسے ہیں ویسے ہیں، جبکہ بھتیجے تھے یہ، مطلب ان کے بھتیجے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بھتیجے تھے ان کے، اور یہ چچا تھے۔ تو پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ دماغ میں تو آ رہا تھا، لیکن میں نے اس وجہ سے پوری مطلب سچ ہی بولا تاکہ بعد میں لوگ مجھے میرے ساتھ والے یہ نہ کہیں ابو سفیان جھوٹ بولا، ابو سفیان جھوٹ بولا، ہے نا۔ تو اس وجہ سے میں نے کہ میرے دوست مجھ پر جو ہے قدغن لگائیں گے جھوٹ کی، میں سچ ہی بولتا رہا کہ ہاں وہ ہم میں بہت اعلیٰ نسب والے ہیں، اور بھی سوالات کیے گئے، بر وقت دماغ میں بھی نہیں وہ سارے سوالات، تو ان میں یہ جو سوال تھا نا اسی کو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ تو
وہی عقیدہ بیان کیا ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں نا بڑے اعلیٰ نسب اعلیٰ خاندان سے ہوتے ہیں، لیکن تنبیہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہر قوم میں نبی آئے، یعنی معاذ اللہ، اللہ تعالی بھگوان نہیں، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ بھنگیوں، چماروں، ہندوؤں اور بودھ دھرم اور جینی لوگوں میں بھی انہی کی قوم سے نبی آئے ہیں، لہذا لال گرو، کرشن گرو، گوتم بدھ وغیرہ چونکہ نبی تھے اس لیے ان کو برا نہ کہو۔ اللہ الصمد۔ قرآن فرماتا ہے لکل قوم ہاد، ہر ایک قوم کے لیے ایک رہنما، ابھی انہی کی بات چل رہی ہے نا، ہر ایک قوم کے لیے ایک رہنما ہے، ہر قوم میں ایک رہنما ہادی ہے، یعنی رہنما بھائی نیز عورتیں بھی نبی ہوئی ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم کو وحی ہوئی تھی، اور جس کو وحی ہو وہ نبی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، دیکھو وحی کی بات آ گئی قرآن پاک میں صاف صاف، لہذا عورتیں بھی نبی ہوا کرتی ہیں، مگر یہ دونوں قول غلط ہیں، یہ دونوں باتیں غلط ہیں، جو اوحینا کر کے ذکر کیا اور جو لکل قوم ہاد والا، تو اس سے جو معنی متبادر ہو رہا ہے وہ الگ ہے، اور جو معنی مفہوم ہو رہا ہے جو تم نے سمجھا ہوا ہے وہ الگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو سمجھا ہے تم نے یہ غلط ہے، یہ نہیں، ٹھیک؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ اول تو اس لیے کہ وہ آیت پوری نہیں ہے، ترجمہ بھی درست نہیں ہے۔ آیت یہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ ڈرانے والے ہیں، آپ تو ڈرانے ہی والے ہیں، تم ڈر سنانے والے اور ہر قوم کے ہادی ہو۔ اچھا ماشاء اللہ، اور زبردست ترجمہ کیا ہوا ہے۔ یعنی ہر قوم کا ہادی ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، ہر قوم کا ہادی ہونا، ہر قوم کا ہادی ہونا، یہ تو بات تھوڑی سی پرے جا رہی ہے نا، لیکن نہیں، آگے آپ اس کی وضاحت سنیں گے اور سمجھ میں آ جائے گا۔ دیگر انبیاء خاص خاص قوموں کے نبی ہوتے تھے، خاص خاص مطلب تم نے اپنے محلے کے لوگوں کو سنبھالنا ہے، تم نے اس محلے کے لوگوں کو سنبھالنا ہے، تم نے آگے والے محلے کے لوگوں کو سنبھالنا ہے، مطلب ان کو اللہ کی راہ میں بلانا ہے، یا جو موجود رسول ہیں ان کی شریعت پر عمل کرانا ہے۔ تو پہلے کے جو انبیاء ہوا کرتے تھے وہ آج کے علماء کی طرح کام کیا کرتے تھے، مطلب ایک ایک گروہ، ایک ایک محلے کے لوگ یا ایک ایک گاؤں کے لوگوں کو ہدایت دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے کے انبیاء جو ہوتے تھے مخصوص قوم کے کی طرف جو ہے مرسل کیا بھیجے جاتے تھے، ہے نا، رہنما ہوتے تھے، ہادی ہوا کرتے تھے۔ تو وہی بات ہے کہ ایسا ہمارے نبی کے لیے نہیں ہے، ہمارے نبی تو نبی ہیں اور مرسل بھی ہیں، احمد مرسل بھی ہیں، اور وہ ایسے مرسل ہیں کہ ہر ایک نبی ہر ایک قوم کے لیے اور اسلام ہر ایک قوم کی طرف جو ہے مرسل کیے گئے، یعنی دنیا میں جتنی بھی قوم ہے سب کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسا ہوا بھی، ہر ایک قوم کے لیے ہادی بھی ہوئے، ہے نا، آپ نہیں تو آپ کے ماننے والے ہادی ہوئے، اور آپ کے وسیلے سے ساری قوم جو ہدایت یافتہ ہوئی۔ لیکن ایک زمانہ ایسا کم وقتی کا آیا کہ لوگ خود پھر گئے، اب خود جب جو ہے پھر گئے، منہ موڑ لیا، تو اس میں خود ان کی رسوائیاں ہیں۔ بہر کیف ہمارے نبی ہر قوم کے لیے ہادی ہوئے، ہر قوم میں اسی قوم سے انبیاء ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اشرف قوم میں نبی مگر دیگر قومیں بھی ان کے ماتحت رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہیں، مگر پٹھان شیخ سید غرض کے ساری قومیں بلکہ ساری مخلوق کے نبی ہیں۔ نیز یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کیا کہ مطلب جو ہے لفظ ہادی جو ہے نا، ہادی یہ عام ہے، نبی ہو یا غیر نبی ہو، تو یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہر قوم میں اس قوم میں سے بعض کے لیے رہبر ہوئے ہیں، یعنی جو ہے راہ دکھانے والے ہوئے، اور یہ تو بات بالکل کلیئر ہے کہ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی راہ ضرور دکھاتا ہے۔ وہ سقراط اور بقراط کی قوم کے جو مطلب ایسی اندھی کھائی میں گری ہوئی تھی کہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، سقراط لیکن سقراط نے ایک راستہ دکھایا، تو اس وقت جو ہے دکھانے والے آئے نا، حالانکہ ان کا تو اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تو اسلام پھیلا ہی نہیں تھا، ہے نا،
تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی راہ دکھانے والا ضرور ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر آپ اس کا ترجمہ پیچھے والی آیت کے جز سے نہیں ملائیں، الگ سے ہی رکھیں، تو یہ معنی لے سکتے ہیں، مطلب آپ کو چھوٹ نہیں ہے، آپ اپنی آزاد خیالی قرآن پاک میں نہیں لگا سکتے ہیں، ہے نا؟ آزاد خیالی لگائیں گے تو کجیاں اڑ جائیں گے پھر، بلکہ مہادیو کرشن وغیرہ کی ہستی کا بھی شرعی ثبوت نہیں ہے قرآن مجید ہے۔ ہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مہادیو وغیرہ ہیں، کرشن وغیرہ ہیں، یہ قرآن پاک میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ یہ نبی ہیں، نبی نہیں ہیں۔ قرآن و حدیث نے ان کی خبر نہیں دی ہے، صرف بت پرستوں کے ذریعے ان کا پتہ لگا ہے، وہ بھی اس طرح کہ کسی کے 4 ہاتھ، کسی کے 6 پاؤں، کسی کے 12 منہ، کسی کے 13 ہاتھ پیر، ہاتھی کی سونڈ ہے، کسی کے کچھ ہے، کسی کے چوتر پر لنگور کی سی دم ہے، تو یہ لکھا ہوا ہے اس میں، ان کے نام بھی کھڑے ہوئے ہیں، کیا ہے، گڑھے ہوئے ہیں، ان کی صورتیں بھی ڈراؤنی ہیں۔ رب نے عرب کے بت پرستوں کو فرمایا تھا نا، فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کہ یہ تو صرف وہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے اباؤں نے گڑھ لیے ہیں، ہے نا؟ یہ تمہارے اور تمہارے باپ داداؤں کے گڑے ہوئے نام، ہاں وہی بات ہے۔ جب ان کے ہونے کا ہی یقین نہیں تو انہیں نبی مان لینا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ وہ نا ذاکر نائک اور جرجیس وغیرہ اب جو بانگ دہل کہتے نہیں، وہ بھی نبی ہے، وہ بھی نبی ہے، یہ بھی ہے، ایسا بھی ہے، تو مطلب ایک سوچنے کی بات ہے، نبی ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں کیوں لگا، مطلب ضروری ہے تمہیں اس ٹاپک پہ بات کرنا، ہے نا؟ ہماری شریعت خاموش رہی ہے اس چیز پہ، ہم کیوں بولیں اس چیز میں؟ ہماری شریعت میں کہیں بھی رام کا ذکر نہیں ہے کہ رام نبی تھا یا نہیں تھا، تو پھر ہم کیوں اس پر لب کشائی کریں؟ مطلب تمہیں زیادہ تحقیق آ گئی ہے، شریعت سے بڑھ کر کے آگے قدم رکھنا چاہتے ہو، تو پھر شریعت کو فالو کیوں کر رہے ہو؟ اپنی عقل کو فالو کرو، اور عقلی کہلاؤ نا، شرعی کیوں کہلاتے ہو پھر اپنے آپ کو کہ ہم شرعی مسلمان ہیں؟ پھر تم جو ہے اپنے آپ کو عاقلی بس رکھو، داڑھی ٹوپی سے واسطہ کیا رہا تمہیں؟ دیکھیں آپ شریعت میں عقل اتنی دوڑانا کہ بھائی صاحب شریعت کے جتنے رول ہیں، جتنے احکامات ہیں، ان کو پسے پش ڈال دینا، یہ کون سی دانش مندی ہے؟ تو یہ سب تو بیکار سی باتیں ہیں، یہ سب وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کو ہے نا وہ مقولہ ہے بڑا، ہم تو اپنی درسگاہوں میں سنتے تھے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ باہر کیف، جب ان کے ہونے کا یقین ہی نہیں ہے تو انہیں کیسے مان لیا جائے کہ یہ نبی ہیں؟ اور یہ کون سی عقل مندی ہے؟ پھر دوسرا قول بھی غلط ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی تھی کیونکہ ان کی طرف وحی ہوئی ہے۔ والدہ ماجدہ کا کہ دل میں القا ہوا ہے، الہام کیا گیا ہے، وہ نبی، وہ وحی کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے قرآن پاک نے اوحینا سے تعبیر کیا، ایسے اگر موسیٰ علیہ السلام کو تم وحی کیا بولتے ہیں، ان کی والدہ کی طرف وحی ہونے کی وجہ سے نبی مانو گے، تو شہد کی مکھی کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اوحینا کی الفاظ کی نسبت کی ہے، اس کو بھی نبی مانو۔ قرآن پاک کی سورہ نمل دیکھو، مجھے آیت دھیان نہیں آ رہی ہے، جیسے بہر کیف ہم یہاں پر پڑھتے ہیں اوحینا سے تعبیر کیا گیا، وہی بمانے الہام ہے، یہاں پر آ رہی سمجھ میں؟ جیسے قرآن پاک میں وحینا ربک الی النحل، اچھا ہاں اس میں ہے، دیکھیں آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی، یہاں پر ترجمہ یہ کیا جائے گا، جبکہ اوحینا کا الفاظ وہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، حالانکہ اوحینا کا ترجمہ کیا کیا جا رہا ہے؟ نبی کی طرف اگر اوحینا کی نسبت کریں گے تو ہوگا کہ ہم نے وحی کی، وحی نازل فرمائی، اور اگر غیر نبی کی طرف کریں گے تو الہام، بات ڈالنا، دل میں بات ڈالنا، اس طرح کے معنوں سے تعبیر کرنا پڑے گا، ورنہ معاملہ بڑا بڑا ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی لیے کہتے ہیں عربی صحیح سے سمجھو، عربی صحیح سے پڑھو۔ اب تم نے عربی پڑھنا تو چھوڑ دیا ہے، بس اپنی عقلوں کو پڑھنا شروع کر دیا ہے، تو عربی صحیح سے سمجھو گے، پڑھو گے، تبھی کہیں جا کر کے پہنچو نا۔ 2 4 کتابیں منہاج العربیہ پڑھ کے آ گئے اور بن گئے مفتی، لو بھیا، اور بس ترجمہ ادھر کا ادھر لگائے پڑے، زبردستی گھسیٹے پڑے اور آ گئے تم مفتی بن کر ادھر، تو گڑبڑی تو ہوگی نا۔ پھر بعد میں کہتے ہیں نہیں ہم نے سابیہ سامنا اور مفتی کا کورس کیا، یہ کیا وہ کیا، بلا وجہ کی باتیں پوچھنا بازیاں کرنے آ جاتے ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اوحینا کی نسبت ہم نے دیکھو نحل کی طرف اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے، نحل کہتے ہیں کھجور، سوری وہ نخل کہتے ہیں، نخل کھجور کے درخت کو، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، شہد کی مکھی کے دل میں ہم نے یہ بات ڈال دی، جو بھی بات رہی ہو کہ مریم کو وہی تبلیغی نہ تھی،
جو بھی بات رہی ہو شہد کی مکھی کے مطلب بات چل رہی ہوگی سورہ نحل میں، تو دیکھ لینا کیا بات تھی وہ ترجمہ پڑھ کر کے اس میں رہا ہوگا۔ یہاں وہی بمانا دل میں ڈالنا ہے کوئی بات۔ حضرت مریم کو جو وہی تبلیغی نہ تھی، جو وہی نازل کی گئی وہ تبلیغی تھوڑی تھی، یعنی تبلیغی وہی احکامات کی وہی نہیں تھی، بلکہ ان کے بھی دل میں کوئی بات ڈالی گئی، اور نہ وہ تبلیغ احکام کے لیے وہی نازل ہوئی ہے۔ تو یہ تو بلا وجہ کی چوچرا بازیاں ہیں نا۔ نیز فرشتے جو ہے نا، فرشتے فرشتے کا کام فرشتوں کا جو کام ہوتا ہے، ہر کام وہی نہیں ہوتا ہے، اور ہر وہی تبلیغی نہیں ہوتی ہے۔ بس سامنے ملائکہ سے یعنی فرشتوں سے جو ہے کلام سننا ہے، تو کیا صحابہ نبی ہو گئے؟ اور بوقت موت ہر مومن قبر و حشر میں سب ہی ملائکہ سے کلام کریں گے، حالانکہ سب نبی نہیں ہیں۔ اس کی پوری تحقیق ہماری کتاب ہے ایک شان حبیب الرحمن، اس میں دیکھ لینا تم، بڑی تفصیل سے مل جائے گی۔ آگے عقیدہ ایک ذکر کیا، کوئی شخص اپنی عبادات و اعمال سے نبوت نہیں پا سکتا ہے، یقینی بات ہے یہ نبوت جو ہے محض عطائی چیز ہے، یعنی نبوت محض عطائے الہی ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسی اپنی رسالت کو، اپنے نبیوں کو جو ہے مرسل کرتا ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ جہاں اپنی رسالت ہے، اور غیر نبی خواہ غوث ہو یا قطب ہو یا ابدال ہو یا کچھ اور بھی ہو، نبی کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس سے بڑھ سکتا ہے۔ یہ چند امور خیال میں رکھنا بہت ضروری ہے، پھر انشاءاللہ اس کو ہم محفوظ کر کے آئیں گے تو آگے کی گفتگو بڑی مفید و کارگر ہوگی انشاءاللہ۔ آپ اس کو پڑھیں، پہلا باب جو بیان کیا گیا نا، وہ پڑھیں گے تو بڑا اچھا لگے گا، ہے نا۔ چلو اچھا، یہ دو چار باتیں تھیں مقدمہ میں، بڑی اچھی سمجھی، اور امید کرتا ہوں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ آج ایسا کرو، جو ابھی شروع میں کچھ بولنے کے متمنی تھے تو اب جو ہے کل بول لینا آپ، ٹھیک ہے، کیونکہ جی آج ٹائم حضرت، بھی ہو۔ تو جی آج حضرت۔ میں بھی جا رہا ہوں، باقی افراد بھی جا رہے ہیں۔